السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں کشمیر کے عظیم ولی اللہ حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک کلام پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ کلام ہے جس میں قرآن پاک کی تعلیمات اور صوفیانہ پیغام پروسا گیا ہے۔ آئیے اس نورانی کلام کو سنتے ہیں، اور اسی کے ساتھ آج کا سوال اسی صوفی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے یہ کس عمر میں انتقال کر گئے اور یہ کہاں پر مدفون ہیں؟ آپ اپنا جواب کمنٹ باکس میں دیجیے گا۔ آئیے اب اسی صوفی بزرگ کا کلام سنتے ہیں۔ سچن وچھان کی لست کال سچو وچھان دل کس حالت کن سچن وچھان کی لست کال سچو وچھان دل کس حالت کن ذکر حق پر جو دکھ تال دورا جہانی زالس کن ذکر حق پر جو دکتال دورا جہانی زالس کن۔ یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ پاک کیل و کال اور بحث و مباحثہ کو نہیں بلکہ دل کی نیتوں اور اندرونی ارادوں کو دیکھتا ہے رہتا ہے۔ فضول کلام سے زبان بند کر کے اللہ کی یاد کرو، ممکن ہے کہ تمہیں دیدار نصیب ہوگا۔ اسی صوفی بزرگ کا یہ دوسرا کلام سنیے۔ ازدپان پنزن نٹک اپوزدپان لگی رس ازدپان پنزن نٹک اپوزدپان لگی رس محمد تربیت ابلیس رٹک خود دقیت کھٹک۔ اس کا ترجمہ ہے سچ بولتے ہوئے تھر تھرا اٹھے گا اور جھوٹ مزے لے لے کر بولنے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ابلیس کا ہو کے رہے گا، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ بتاؤ تم یہ سب کچھ کس سے پوشیدہ رکھو گے؟ ایک اور اسی صوفی بزرگ کا سنیے ایک اور کلام۔ دوہ اکے لم لم لگیت جان اند اند یار بے روز نمک دوہ اکے لم لم لگیت جان اند اند یار بے روز نمک سمت بٲے بٲے ولنم سران لم لم بارو دنم کپرا ولنم ادرسپان نندت ڈیٹھی لگنم پانس۔ واہ کیا فرمایا ہے اس شیخ نے۔ کپرا ولنم ادرسپان نندت ڈیٹھی لگنم پانس۔ آئیے اب اس کا ترجمہ سنیں گے۔ یہ فرماتے ہیں ایک دن میری روح قبض ہوگی، دوست و احباب میری میت کے گرد جمع ہوگی، غسل دے کر میرے گیلے بدن کو کپڑے سے ڈھانکا جائے گا، میرے مرنے کے غم میں چیخنا چلانا ہوگا،
لیکن ہائے افسوس یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اچھے اور برے اعمال ہی میرا ساتھ دیں گے۔ آئیے ایک اور کلام اسی صوفی بزرگ کا سنیں گے۔ یہ فرماتے ہیں کینچن قبر چھئی پوش زن شیرے، کینچن قبر چھئی سیاہ چار، کینچن قبر چھئی پوش زن شیرے، کینچن قبر چھئی سیاہ چار، کہنگل صاحبو چانے ویرے، کہنگئی زیرے اک گمراہ، کہنگل صاحبو چانے ویرے، کہنگئی زیرے اک گمراہ۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ شیخ فرماتے ہیں کئی لوگوں کے لیے ان کی قبریں گلزار اور پربہار ہوگی، اور کئی لوگوں کی قبریں اندھے کنویں کے مانند ہوگی۔ اے لا شریک آقا، کچھ تو تمہاری راہ پر چل پڑے اور کچھ معمولی لغزش سے ہی لٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ رسول رحم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گلوں میں سے ایک گل۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو قبر دیکھ کر بہت ہی رو رہے تھے، کہہ رہے تھے اگر یہ صحیح نکلی تو آنے والے تمام منزل صحیح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بھائیو بزرگ دوستو، زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کیجیے، یہ دنیا بہت ہی چھوٹی ہے۔ اپنا ایمان زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائیے۔ آخر پر یہی گزارش ہے، ایک دینی چینل ہے، آپ کی اپنی چینل ہے، اس کو محبت کے نظروں سے دیکھیے، پیار کیجیے اس چینل سے، اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرے گا۔ آخر پر عرض ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ الرحمن ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔